25 اپریل 1943 کے بعد ہٹلر کی زندگی کا واحد مقصد اپنی موت کی تیاری کرنا تھا۔ 25 اپریل کو انہوں نے اپنے باڈی گارڈ ہینس کو فون کیا اور کہا، میرے نے خود کو گولی مار دی ہے، تم میری لاش کو چانسلر کے باغ میں لے جاؤ اور اسے آگ لگا دو، میری موت کے بعد کوئی مجھے نہ دیکھے اور نہ ہی مجھے پہچان پائے۔ باڈی گارڈ کو انہوں نے مزید تاکید کی کہ اس کے بعد تم میرے کمرے میں واپس جاؤ اور میری وردی، میرے کاغذات، ہر وہ جگہ، وہ چیز جو میں نے استعمال کی ہے، اسے اکٹھا کرو اور اس سب کو آگ لگا دو۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہٹلر 50 فٹ زیر زمین بنائے گئے ایک بنکر میں رہتے تھے۔ وہ چانسلر کے باغ صرف اس وقت جاتے جب انہیں اپنے پیارے کتے بلاؤنڈی کو ٹہلنا ہوتا۔ آخری ایام میں ہٹلر صبح 5-6 بجے سونے جاتے اور سپیر کو اٹھتے تھے۔ ہٹلر کی ذاتی معاون ٹروڈی جنگ آخری لمحے تک ہٹلر کے ساتھ اس بنکر میں تھی۔ انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ آخری 10 دن میرے لیے ایک رونے خواب کی طرح تھے۔ ہم ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے اور روسی فوج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم بآسانی ان کی فائرنگ، بمبوں اور بندوقوں کی آوازیں سن سکتے تھے۔ ہٹلر بنکر میں اس آس پاس میں بیٹھے تھے، خدا ان کی جان بچائے گا، لیکن ایک چیز جو انہوں نے اپنے ہی واضح کر دی تھی۔ جب 22 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ہم سب سے کہا کہ تم لوگ چاہو تو برتن چھوڑ کر جا سکتے ہو، ان کی گرل فرینڈ ایوا براؤن نے سب سے پہلے کہا کہ تم جانتے ہو میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانے والی، میں یہاں رہوں گی۔ اس وقت ہٹلر کے وزیر دفاع البرٹ اسپیئر بنکر میں ان سے ملنے اور الوداع کہنے آئے تھے۔ ان کے مطابق آخری دنوں میں ہٹلر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اسے صرف بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ ان کا سارا جسم کپاتا اور ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، ان کے کپڑے گندے تھے اور سب سے اہم بات، ان کا رد عمل بہت سرد تھا۔ میں انہیں الوداع کہنے آیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو میرے دل کو چھو سکتا۔ ہٹلر کے بارے میں کتاب دی لائف اینڈ ڈیتھ آف ایڈولف ہٹلر کے مصنف رابرٹ پائن نے اس وقت ہٹلر کی حالت کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تقریباً 10 ملین لوگوں کے قتل کے ذمہ دار ہٹلر کا پورا چہرہ سوج گیا تھا اور اس بے شمار جڑیاں نبودار ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک مانند پڑ چکی تھی، گویا وہ ایک بڑے گدھ کی مانند بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت کے بارے میں سب سے یادگار بات یہ تھی کہ وہ ایک شرابی کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ ایک ہی ماہ میں 10 برس بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن وہ اس عمر میں اپنی آخری خواہش کی طرح اپنی گرل فرینڈ ایوا براؤن سے شادی کر کے مرنا چاہتا تھا۔ روسی فوجیوں کی طرف سے شدید گولہ باری جاری تھی، سڑکوں پر ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ گوبلز نے بطور ہٹلر کے گواہ کے دستخط کیے، جبکہ بورامین ایوا براؤن کے گواہ بن گیا تھا۔ شادی کی دعوت میں ہٹلر کے 2 ذاتی معاونین اور اس کے سبزی خور باورچی بورمن گوبلز بھی شامل تھے۔ لیکن پھر اچانک ان کا مزاج بدل گیا۔ انہوں نے کہا، سب ختم ہو گیا۔ اپنی زندگی کے آخری دن ہٹلر کچھ گھنٹوں کے لیے سوتے رہے اور تازہ دم ہو کر اٹھے۔ یہ دیکھا گیا کہ سزائے موت کی قیدی اپنی موت سے ایک رات قبل عام طور پر پرسکون کی نیند سوتے ہیں۔ شیح بنانے کے بعد ہٹلر نے اپنے فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی اور کہا کہ انجام قریب ہے۔ رابرٹ پائن کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے پروفیسر حسین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس کا سائنائڈ کے کیپسول قابل اعتماد ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہٹلر یہ کیپسول خود اور ایوا کو کھلانا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے ان گولیوں کو تجربہ کرنے کے لیے اسے اپنے پیارے کتے کو کھلانے کا بھی کہا۔ اس تجربے کے بعد حسین نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ تجربہ کامیاب رہا، بلونڈی کی سینکڑوں میں موت ہو گئی تھی۔ خود ہٹلر نے اپنے پیارے کتے کی موت کا منظر دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ دوپہر کے 2:30 بجے ہٹلر اپنے آخری کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اوٹوگونچے کو 200 لیٹر پیٹرول لانے کا حکم دیا گیا۔ پیٹرول کو کینسروں میں بھر کر بنکر کے بیرونی دروازے کے پاس رکھنے کا کہا گیا۔ کھانے کے بعد ہٹلر آخر میں اپنے ساتھیوں سے ملنے آئے۔ انہوں نے آنکھیں چار کیے بغیر ان سے مصافحہ کیا۔ اس کے ساتھ ان کی اہلیہ ایوا براؤن بھی تھی۔ ایوا نے گہرے نیلے رنگ کا لباس اور اطالوی موتیوں والے جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی کلائی پر پلاٹینیم کی گھڑی تھی۔ پھر وہ دونوں